تاریخ کے کچھ گمشدہ شہر جو آج ایک قصہ بن کر رہ گئے ہیں، ان میں دا لاسٹ سٹی آف گولڈ یعنی ایل ڈوراڈو شامل ہے۔ ایل ڈوراڈو ایک اسپینش لفظ ہے جس کا مطلب ایسا مقام ہے جہاں دھن، دولت اور سونے کی بھرمار ہو۔ ایل ڈوراڈو کا تعلق دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون رین فارسٹ سے ہے جو ساؤتھ امریکہ کے 10 بڑی ریاستوں میں پھیلا ہے۔ ایمیزون کے سنسان اور خوفناک جنگل قدیم دور میں بے شمار شہر اور تہذیبوں نے جنم لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2000 سال قبل ریڈ انڈین اور موسیقا نامی قبیلے آباد تھے، اور کولمبیا کے ایک بڑے علاقے میں موسیقا کا قبیلہ تھا۔ ان کے علاقے میں ایک جھیل تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں ایک اسدا دیوی سو رہی ہے۔ جو کوئی بھی جھیل کی سطح کو چھوتا ہے تو اس سے دیوی کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ زندہ لوٹ کر نہیں آتا۔ چنانچہ اس دیوی کے قہر سے بچنے کے لیے ہر سال اس قبیلے کا بادشاہ اس دیوی کے لیے نذرانے چڑھاتا تھا۔ بادشاہ ایک رسم کے مطابق بہت سا سونا اور زیورات جھیل میں ڈال کر غوطہ لگاتا۔ اس رسم سے واپس لوٹنے والا شخص دیوتاؤں کا چہیتا اور شہر کا بادشاہ بنتا تھا۔ اس شہر کو ایل ڈوراڈو کہا جاتا تھا۔ قدیم داستانوں کے مطابق یہ پورا شہر ہی سونے کا بنا ہوا تھا۔ یہاں کی عمارتیں، مکانات اور مندر سب سونے کے تھے۔ ان کے مورتیاں بھی سونے کی تھیں۔ جب سورج کی روشنی اس شہر پر پڑتی تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جنت زمین پر آ گئی ہو۔ موسیقا لوگ سونے کا استعمال اس طرح کرتے تھے جس طرح آج ہم لوہے یا تانبے کو استعمال کرتے ہیں۔ ایل ڈوراڈو کا پہلا سراغ مانوسکرپٹ 512 نامی تحریک میں ملتا ہے۔ اس سکرپٹ کو بیندی رینٹس نے لکھا تھا جو ایمیزون میں سونا، چاندی اور قیمتی پتھر تلاش کیا کرتے تھے۔ اس پراسرار مینیوسکرپٹ میں اس شہر کے مطابق ساری جانکاری تفصیل سے موجود تھی، لیکن اس بک میں اس گمشدہ شہر کی لوکیشن نہیں لکھی تھی۔ یہ سکرپٹ آج بھی برازیل کی نیشنل لائبریری میں موجود ہے۔ 17ویں صدی میں جب پہلی بار ٹریولر اور ایکسپلورر کو وہ سکرپٹ ملا تو وہ اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے اور ان کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ اس کھوئے ہوئے شہر تک کس طرح پہنچا جائے۔ اس طرح کی دولت مند تہذیب اور شہر کی کہانیوں نے لوگوں کے دلوں میں اسے کھوجنے کے ساتھ ساتھ لالچ بھی پیدا کیا، اور ہزاروں ٹریولر ایمیزون جنگل میں آتے رہے تاکہ اس سونے کے شہر کا کوئی سراغ مل سکے۔ سب سے پہلے فروری 1541 میں ایک ہسپانوی ایکسپلورر گلزارو پیزارو ایل ڈوراڈو کی کھوج میں نکلا تھا، جس کے ساتھ 220 سپاہی اور 400 مقامی باشندے تھے، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ جنگل میں بھوک، بیماری اور جانوروں کے حملے کی وجہ سے مر گئے۔ لہٰذا پیزارو اپنی تلاش میں ناکام رہا۔ 16ویں صدی میں سروال لیٹر نے 2 بار اس شہر کو کھوجنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ ہسپانوی فوج جب اس شہر کو ڈھونڈتی ہوئی کولمبیا کے علاقے میں آئی تو آخر کار ان کو 1545 میں گواٹا ویٹا لیک میں مل گیا۔ انہوں نے اس جھیل کے تمام پانی کو اندرونی راستے کے ذریعے باہر نکالا، اور 3 مہینے کی کڑی محنت کے بعد جھیل کی تہہ میں اتنا سونا ملا جس کی قیمت اس وقت 80 لاکھ روپے تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نہ صرف ایل ڈوراڈو کی کہانیاں سچی تھی بلکہ سونے کی کھوج نے اس بات کو صاف کر دیا کہ اگر ان لوگوں نے اتنا سونا یوں ہی بیکار سمجھ کر پانی میں پھینک دیا تھا تو اصلیت میں ان کے پاس کتنا زیادہ سونا ہوگا۔ 19ویں صدی کے دوران ایک برٹش آرکیولوجسٹ پرسی فوسٹ نے ایمیزون کے جنگل میں سونے کی تلاش کرنے کا کام شروع کیا، جس کی کہانی بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ 8 بار اس جنگل کے سروے پر گیا تھا۔ پرسی نے تقریباً 18 مہینے کا لمبا سفر کیا اور وہ ایسے جانوروں اور حیوانوں کا سامنا کیا جس سے بچ کر زندہ لوٹنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب پرسی 8ویں بار اس جنگل میں سونے کے شہر کو ڈھونڈنے نکلا تو وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ پرسی کے ساتھ اس کا بڑا بیٹا اور دوست بھی تھا۔ پرسی نے اس آخری سفر کے دوران اپنی بیوی کو خط بھی لکھا تھا کہ وہ منزل کے بے حد قریب ہے۔
پرسی نے یہ بھی لکھا کہ اگر اس سفر سے واپس نہ آؤں تو میری تلاش میں کوئی بھی ریسکیو آپریشن نہ بھیجا جائے۔ پرسی اور اس کے ساتھی کہاں گم ہو گئے اس کی جانکاری سالوں بعد بھی نہ مل سکی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ پرسی کو وہ سونے کا شہر مل گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنی پرانی زندگی میں نہ لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ ایل ڈوراڈو کی تاریخ کئی ایسے قصوں سے بھری پڑی ہے جس میں لوگوں نے اس شہر کو کھوجنے کے لیے سفر کو شروع کیا، مگر یا تو وہ کبھی واپس نہ لوٹ کر آئے یا ان کو یہ سفر ایک انسلجھی پہیلی بن کر رہ گیا۔